سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رجا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت سید امین القادری کا بیان رہے گا کہ جب شادی خانہ آبادی گھر میں ہوتی ہے تو پھر بارات آپ کس طرح نکالے، بارات نکالنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور کس وجہ سے زندگی بھر پریشانی جھیلنی پڑتی ہے۔ تو اور اگر اس طرح سے آپ بارات نکالیں گے تو محبت بے شمار پیدا ہوں گی، تو کس طرح نکالے تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ شادی خانہ آبادی کیسے ہوگی، اس شادی میں برکت کیسے ہوگی، اس شادی میں رحمت کیسے ہوگی۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا پہلے تو بڑھاپے میں بھی پہنچ جاتے تھے، میاں بیوی میں محبت قائم رہتی تھی، اب تو ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھوٹتی اور زگ زگ شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے کہا پہلے کے لوگ جب بارات نکالتے تھے تو نعت مصطفیٰ پڑھتے پڑھتے نکالتے تھے، میلاد مصطفیٰ پڑھتے پڑھتے نکالتے تھے، تو میلاد کی برکت بڑھاپے تک بلکہ جنازے تک رہتی تھی۔ اب تم رسول اللہ کا ذکر کرنے کی بجائے نچنیوں کا ذکر کرتے ہو، ہیروں کی نقل کرتے ہو، اداکاروں کی نقل کرتے ہو، حرام کام کر کے رسول اللہ کا دل دکھاتے ہو۔ اللہ اکبر، بتاؤ اس میں برکت کیسے ہوگی، اس میں رحمت کیسے ہوگی؟ بڑی معذرت کے ساتھ آج یہ سارے حالت ہیں۔ بہرحال میرا عنوان آج اصلاح معاشرہ نہیں ہے، ورنہ میں اپنے عنوان سے ہٹوں گا۔ کیا جب بارات نکلتی ہے تو کیا اصول ہے؟ ماں صدقہ اتارتی، باپ صدقہ اتارتے کہ نہیں اتارتے؟ لیکن خاص بات ہے، غریب سے غریب دولہا کا بھی جب صدقہ اتارا جاتا ہے تو صدقہ اتار کر دولہا کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا، دیا جاتا ہے دولہا کے ہاتھ۔ دولہا کتنا بھی غریب ہو، اس کا اتارا ہوا صدقہ اس کو نہیں دیتے بلکہ کسی اور کو دیتے۔ ایسے ہی آپ کے یہاں کرناٹک میں ایسے ہی کہ کچھ اور ناٹک ہے؟ بولیے ایسا ہی ہے نا؟ بولیے تو پھر ایسے تو بولیے، ڈرتے کیوں ہیں؟ ایسا ہی ہے، صدقہ اتار کے جس کا صدقہ اتارا اس کو نہیں دیتے، دیتے اس کو بلکہ کس کو دیتے ہیں؟ کسی اور کو دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے الحمدللہ۔ قربان، جب تم صدقہ اتارتے ہو تو اتارا ہوا صدقہ جس کا صدقہ ہے اس کو نہیں دیتے بلکہ کسی اور کو دیتے ہیں۔ تو جب اللہ صدقہ اتارتا ہے معراج کے دولہا، کون بیان کر رہا ہے؟ بریلی تاجدار بیان، ادنان نچھاور، ادنان چھاور۔ دیکھو 1000 5000 کا صدقہ اتارو تو باپ کا سینہ پھولتا ہے، کتنا بڑا صدقہ میں نے اتارا۔ لیکن قدرت معراج کے دولہا کا صدقہ کس شان سے اتار رہی ہے؟ وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، ادنان نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے۔ جنت کا صدقہ اتارا جا رہا ہے، جنت کو نچھاور کیا جا رہا ہے، اور وہ صدقہ اتار کے کس کو دیا جا رہا ہے؟ نیکوں کو دیا جا رہا ہے۔ پتا چلا جو جنت نیکوں کی ہے، اس شعر کے تحت عرض کر رہا ہوں، جو جنت نیکوں کی ہے اس میں مصطفیٰ جان رحمت نے نہیں رہنا، کیونکہ وہ تو نچھاور ہے حضور کے سر کا، وہ تو صدقہ ہے حضور کے سر کا۔ تو پھر حضور کی جنت کون سی ہو؟ ہائے ہائے، حضور کی جنت کا، ارے جب اپنی جنت تصور میں نہیں آ سکتی ہے، جنت کا معاملہ کیا ہے؟ بزرگوں نے کیا فرمایا؟ جو تصور میں آئے، جو تخیل میں آئے، جو بیان میں آئے، جو زبان میں آئے، جو فکر میں آئے، جو نظر میں آئے، جنت ہو سکتی ہے۔ جو سوچو اس سے بڑھ کے جنت ہے، جو بولو اس سے بڑھ کے جنت ہے۔ جنت کی نعمتیں ہمارے تصور اور تخیل میں نہیں آ سکتی۔ تو جب تیری جنت تصورات سے اوپر ہے تو جنت مصطفیٰ جس میں حضور ہوں گے، جس میں حضور ہوں گے، اس جنت کی کیا شان ہوگی؟ اور آقا جس جنت میں ہوں گے، بتاؤ کیا ہم اس میں جا سکیں گے؟ بولیں، سمجھانے کے لیے، ملانے کے لیے نہیں۔ کوئی اربوں خربوں پتی کا محل ہو، میری آپ کی اوقات ہے کہ خرید لیں؟ بولے بولے، خریدتے اوقات ہے؟
اس میں چلے جائیں اوقات ہے. ارے جب اربوں خربوں پتی کے محل میں تمہاری جانے کی اوقات نہیں ہے تو وہ محل جو رسول اللہ کے لیے بنا ہے وہ بھی جنت میں. ارے حضور کا وہ محل جو حجرہ مبارک ہے اس میں جبریل جیسے سید الملائکہ بھی اجازت کے بغیر نہیں آتے. میری آپ کی اوقات کہاں ہے؟ بلکہ آج بھی بڑے سے بڑے لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں مگر حضور کے حجرے میں جانے کی ہے کسی کی ہمت؟ کوئی کرتا ہے ہمت؟ کوئی کرتا ہے طاقت؟ نہیں کرتا. اللہ اکبر. اگر آپ قریب آ گئے تو اب میں جلدی جلدی بات پوری کرنے لگا ہوں. ابھی عظمت اہل البیت کی طرف ہمیں آنا ہے لیکن ذرا اس کا انعام محبت اہل بیت کا صلہ. تو جب 1 کروڑ پتی، ارب پتی، دنیا کا بادشاہ، دنیا کا تاجدار ہماری حیثیت نہیں اس کے محل میں قدم رکھنے کی تو وہ محل جو رسول اللہ کو جنت میں ملے گا اس میں ہے کسی کی اوقات اور حیثیت قدم رکھنے کی؟ کوئی اندر جا سکتا ہے؟ نہیں. مگر میرے آقا کریم ہے، میرے آقا کریم ہے، رؤوف الرحیم ہے، اللہ اکبر، رحمت للعالمین ہے. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ بھی خالی ہے. آقا نے ایک دن فرمایا، آقا نے ایک دن فرمایا، مولا مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ میں محمد اور یہ جو سو رہا ہے علی اور اے فاطمہ تم اور تمہارے دونوں بیٹے حسن اور حسین، ایک بار پھر سن لیں، ایک بار پھر سن لیں. فرمایا اے فاطمہ میں محمد، یہ جو سو رہا ہے علی، اس وقت تو مولا سو رہے تھے، میں محمد اور یہ جو سو رہا ہے علی اور تم اور تمہارے دونوں بیٹے حسن اور حسین جنت میں ایک ساتھ رہیں گے، ایک ساتھ رہیں گے، ایک ساتھ رہیں گے. سیدہ نے عرض کی بابا ہم 5 دن ایک ساتھ رہیں گے، ہمارے ماننے والے کہاں جائیں گے؟ تو آقا نے فرمایا جو ہم سے عشق کرے گا ہم جہاں رہیں گے وہ ہمارے ساتھ رہیں گے. پنجتن سے محبت کرنے والوں مبارک. جنت بھی ملے گی تو کہاں؟ ہائے ہائے. کس کے ساتھ؟ حضور کے ساتھ. کس بنیاد پہ؟ اہل بیت کی محبت کی بنیاد، اہل البیت کی محبت کی بنیاد. اور حضور علیہ السلام نے اپنی اہل بیت کی شان خود بیان فرمائی، بلکہ لوگوں کو فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. فرمایا جو مقام پورے وجود میں اپنے سر کو دیتے ہو، اب ذرا سنتے جائیں شان اہل بیت، جو مقام پورے جسم میں اپنے سر کو دیتے ہو وہ مقام اپنے معاشرے میں میری اہل بیت کو دیا کرنا. یعنی ان کو نیچے نہیں رکھنا، ان کو اوپر رکھا کرنا. جیسے سر اوپر رہتا ہے ہر جگہ ان کو اوپر رکھنا. فرمایا ان کو پیچھے مت کرنا. آقا فرماتے ان کو پیچھے مت کرنا، ان کے تم آگے مت بڑھنا. جو ان کو پیچھے کر کے آگے بڑھے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دے گا. اور پھر سن لو امام المتکلمین علامہ نقی علی خان جو امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت کے والد ہیں، وہ حدیث لکھتے ہیں آقا نے فرمایا جو میری اہل بیت کو، جو میری اولاد کو، جو میری آل کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑا نہ ہو اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا فرما دے گا. وہ لا علاج بیماری میں مبتلا ہوگا جو حضور کی آل کو دیکھ کر استقبال کے لیے کھڑا نہ ہو. امام المتکلمین علامہ نقی علی خان علیہ رحمہ حدیث نقل فرماتے ہیں، ذرا توجہ فرمائے اہل البیت کو کیا مرتبہ دیا. اگر آج لا علاج بیماری سے بچنا چاہتے ہو تو حضور کی اہل بیت کی تعظیم کرو، حضور کی اہل البیت کا احترام. لوگ اہل بیت تو اہل بیت ہے، نبی کے لیے کھڑے ہونا پسند نہیں کرتے. اسکول کے ٹیچر کے لیے تو کھڑے ہوں گے
اس کے لیے کھڑے ہوں گے، اس کے لیے کھڑے ہوں گے، لیکن جب صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہونے کی بات ہے تو کہتے ہیں یہ تو شرک ہے۔ ارے نادان، جو اہل بیت کے لیے کھڑا نہ ہو، توجہ آپ کی، جو اہل البیت کے لیے کھڑا نہ ہو، خدا اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا کرے گا۔ جو نبی کے لیے کھڑا نہ ہو، سوچو تو صحیح، لوگوں کے دل کتنے سخت ہو گئے۔ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے۔ ارے اپنے ٹیچر کے لیے کھڑے ہونے والوں، معلم کائنات کے لیے کھڑے ہونے میں کیا جاتا ہے؟ امام بہت پیارے انداز سے بیان کرتے ہیں، آنکھیں ملنا، جھنجھلا پڑنا، لاکھ جمائی، انگڑائی، آنکھیں ملنا، جھنجھلا پڑنا، لاکھ جمائی، انگڑائی، نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے۔ ارے اٹھنا بھی کچھ گالی ہے، نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے، اٹھنا بھی کچھ گالی ہے۔ لیڈروں کے لیے تو کھڑے ہوئے، اس کے لیے تو کھڑے ہوئے، اس کے لیے تو کھڑے ہوئے، نادان اپنے نبی کے نام پہ کھڑا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو آئیے ایک بات اور پیاری سن لیں، پھر بات آگے کو بڑھتی ہے۔ اگر اہل البیت سے سچی محبت کرو تو مرنے کے بعد تو جنت ملے گی انشاءاللہ، لیکن حضور کا پیار کتنا ملے گا سنیں۔ پہلے وضاحت سن لیں پھر بات سنیں۔ بادشاہ کوئی ہو، کسی بھی بادشاہ کی ہر بات کی ہم نہ تائید کر سکتے ہیں نہ مخالفت کر سکتے، کیونکہ بادشاہ لوگ جب سیاست کرنے چلتے ہیں تو وہ اچھے کام بھی کرتے ہیں اور وہ برے کام بھی کرتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہ لوگ رعایا کو، پبلک کو دیکھ کے زیادہ، ان سے اچھائی برائی سب ہو جاتی ہے۔ ایک بادشاہ گزرا ہے، یہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں حوالہ لکھ لیں یا یاد کر لیں۔ امام یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو عالم عرب میں بھی 14ویں صدی کے مجدد کے نام سے معروف ہے۔ جیسے ہمارے یہاں عرب و عجم میں امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کو ہم 14ویں صدی کا مجدد مانتے ہیں، اسی دور میں کچھ لوگوں نے امام یوسف نبہانی کو بھی مجدد مانا، اور ایک دور میں 2 3 کئی مجدد ہو سکتے ہیں، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے عاشق رسول، انہوں نے لکھا، امام یوسف نبہانی نے، ایک بادشاہ تھا، اور بادشاہ آپ جانتے ہیں اس کا نام تیمور تھا، بادشاہ تیمور لنگ، جانتے اس کو، بڑا بادشاہ، لیکن اچھائی بھی اس سے ہوئی، کچھ برائی بھی ہوئی۔ تیمور لنگ کا انتقال ہو گیا، تیمور لنگ کا انتقال ہوا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کا بچپنے کا دوست اس کو خواب میں دیکھتا ہے، تیمور لنگ بادشاہ کو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ تیمور لنگ موت کے بعد، مرنے کے بعد، مائیں اور بہنوں کی بھی توجہ اس کو بند کرو، صرف توجہ میری طرف رکھیں۔ آقا کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کی آل کا ذکر ہو رہا ہے، دھیان سے سن لیں، میرے لیے بھی نجات، آپ کے لیے بھی نجات۔ یہ ایک بڑی بات ہے، بڑی عظیم محفل ہے، آپ بہت اچھے سے سن بھی رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جنہوں نے حرکت کرنی ہے، ان سے گزارش ہے کہ نہ کریں، اس لیے کہ ان کا ذکر ہو رہا ہے جن کے نام سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے جن کے نام کی برکت سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے جن سے پیار کرنے سے انسان رسول اللہ کا جنت میں پڑوسی بنتا ہے، بہت بڑی ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، تیمور لنگ انتقال کرتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، اس کا بچپنے کا دوست خواب میں کیا دیکھتا ہے، اور حضور کے قدموں میں، بالکل بازو میں تیمور لنگ بیٹھا ہوا ہے، حضور کے قدموں میں۔ ذرا اندازہ کریں، جس کو موت کے بعد حضور کے قدم مل جائیں، ارے قدم تو قدم ہے، اگر نالین مل جائے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے، نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ سنیو، کیا مقدر ہے اہل بیت سے محبت کرنے والوں، کیا مقدر ہے۔ تیمور لنگ کو دیکھا موت کے بعد حضور کے قدموں میں بیٹھا ہے، تو بچپن کا دوست تو سارے راز جانتا تھا، اس نے کہا، او اللہ کے دشمن، او دشمن خدا، تجھے یہ مقام کیسے مل گیا کہ تم مرنے کے بعد حضور کے قدموں میں اس شان سے بیٹھا ہے، مرنے کے بعد اس شان سے رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھا ہے۔ تو اس وقت تیمور کوئی جواب دے، اس سے پہلے آقا فرماتے ہیں، او سوال کرنے والے، یہ کیسا بھی تھا مگر میری اہل بیت سے محبت کیا کرتا تھا،
اہل بیت کی محبت کا صلہ یہ ہے کہ اس کو رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھنے کا نصیب مل گیا، یہ ہے۔ اور دیکھو محبت کرنے والوں نے کیا محبتیں کی ہے اہل البیت سے۔ میرے آقا علیہ السلام نے گاہے گاہے ذکر اہل بیت کیا اور صحابہ کو فرمایا، مومنوں کو فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ اسی لیے سیدنا صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ کی تعظیم کو ان کی اہل بیت میں تلاش کرو، حضور کی محبت کو ان کی اہل بیت میں تلاش کرو، حضور کے اکرام کو ان کی اہل بیت میں تلاش کرو۔ مطلب کیا؟ اگر حضور کی تعظیم کرتے ہو تو ان کی اہل البیت کی بھی تعظیم کرو، احترام کرو، عزت کرو۔ اور کیا عزت کی؟ حضور علیہ السلام خود بھی بہت پیار کرتے تھے اپنی اہل بیت سے، بہت محبت کی۔ حضور نے اپنے گھر والوں سے کیا پیار کیا ہے، سب سے زیادہ کسی کو چاہا ہے اپنے گھر میں تو اپنی شہزادی، سیدوں کی دادی سیدہ فاطمۃ الزہرا کو چاہا۔ وہ آتی تھی تو ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، ایک دو بار نہیں، زندگی کا معمول تھا، جب آئی اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور پھر کی پیشانی چومتے تھے اور وہ رسول اللہ کے ہاتھ چومتی تھی اور آقا ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے، ان کے لیے جگہ چھوڑ دیتے تھے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے اور کہتے تھے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ حسن حسین پاک سے محبت کرتے تھے اور کہتے تھے احب اللہ من احب حسینہ، اے اللہ جو میرے حسین سے محبت کرے تو اس کو بھی اپنا محبوب بنا لے۔ یعنی اگر خدا کا محبوب بننا ہے تو مولا حسین سے محبت کرو، مولا حسن سے محبت کرو، مولا علی سے محبت کرو، اہل البیت سے محبت کرو، تم بھی خدا کے محبوب بن جاؤ گے۔ کتنا آسان نسخہ دیا۔ اور ایک مرتبہ امام حسین کو بہت پیار کر رہے تھے، بہت خوبصورت روایت یاد آ گئی، آئیے ذرا اس کو سن لیں۔ امام ابن حجر مفتی اعظم مکہ اپنی کتاب میں اس روایت کو لکھ رہے ہیں، میں حوالہ بھی ساتھ ساتھ دے رہا ہوں تاکہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں، اور میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مفتی اعظم مکہ ابن حجر لکھتے ہیں ایک بار حضور اپنے شہزادے امام حسین سے بہت پیار کر رہے ہیں، قریب میں حضرت صحابی رسول جابر ابن عبداللہ انصاری بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے مخاطب ہو کے آقا کہتے ہیں جابر یہ میرا بیٹا حسین ہے۔ آقا کیا کہتے ہیں؟ جابر یہ میرا بیٹا حسین ہے۔ حالانکہ حضور کے ہیں نواسب، مگر آقا ان کو فرماتے تھے یہ میرے بیٹے ہیں، اور قرآن نے بھی ان کو بیٹا کہا، ابناءنا و ابناءکم۔ جب یہ عیسائیوں سے کہا کہ لے آؤ تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آئے، تو حضور اپنے بیٹوں کی حیثیت سے جن کو لے گئے تھے وہ کون تھے؟ ایک فاطمہ کا لال امام حسن اور دوسرا لال امام حسین، دونوں شہزادوں کو لے گئے تھے۔ تو فرماتے تھے یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے حسن حسین میرے بیٹے ہیں۔ تو حضرت جابر سے کہتے ہیں جابر یہ میرا بیٹا حسین ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، جو اس سے محبت کرے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اور امام حسین پاک کی عمر کتنی تھی؟ 7 سال سے کم کی تھی۔ تو حضرت جابر سے کہتے ہیں جابر میرا بیٹا حسین، اس کے گھر میں جو اولاد پیدا ہوگی، ابھی مولا حسین پاک بالغ بھی نہیں ہوئے بظاہر، اور حضور ان کے گھر میں اولاد ہوگی اس کی بشارت دے رہے ہیں۔ فرماتے اس کے گھر میں اولاد پیدا ہوگی اور ان اولادوں میں ایک بیٹا ہوگا، ان اولادوں میں ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام بھی علی ہوگا، یعنی علی ابن حسین اس کا نام ہوگا۔ اس کے گھر میں جو اولاد ہوگی ان میں ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام کیا ہوگا؟ علی ابن حسین ہوگا۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے ذوق کی بات کروں، حسین کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ مولا پاک کا۔ جس کے نیچے بھی علی ہے اس کے اوپر بھی علی ہے، جس کا بابا بھی علی ہے جس کا بیٹا بھی علی ہے۔ اندازہ تو فرمائیں کیا شان ہے میرے مولا کی، اللہ اکبر۔ حضرت شاہ نیاز بے نیاز فرماتے ہیں اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ اے ولیوں کی شان بیان کرنے والوں، تم جن کو مانتے ہو وہ سب ولی ہے، ولی غوث پاک ولی، غریب نواز ولی، داتا صاحب ولی، وارث پاک ولی، شاہ برکت اللہ ولی، یہ سب ولی ہے۔ ان ولیوں کی جو جان ہے اس جان کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اے دل
जागीर दामने सुल्तान औलिया यानी हुसैन इब्न अली जाने औलिया। तो कहते हैं जाबिर ये मेरा बेटा हुसैन है, इसके यहाँ जो औलाद होगी ये गैब की खबर दे रहे हैं। लोग इन रिवायतों का इनकार इसलिए करते हैं कि उन्हें तो नाजरीन, अगर बयान अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए और बिल्कुल परहेज करने की तौफीक अता फरमाए, हर बुराई से परहेज करने की तौफीक अता फरमाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।